بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرب درود چینل۔ میرے تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو میرا محبت بھرا سلام۔ آج درود پاک کا ایک خوبصورت واقعہ جو کہ ایک سچا واقعہ ہے، جس کو پڑھنے کے بعد میں جو ہوں دلی طور پہ افسردہ ہو گئی کہ ہمیں جو ہے نا ہمارا وطن عزیز کتنی آسانی سے مل گیا، اور وہ لوگ جن لوگوں نے اس کے لیے کتنی قربانیاں دی، اور یہ ایک جو ہے نا ایک افسردہ کر دینے والا واقعہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک ہم لوگوں کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ درود شریف کیسے انسان کو مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچاتا ہے۔ یہ ایک سسٹر جو ہیں وہ یہ شیئر کرتی ہیں ہم سے۔ یہ جو واقعہ ہے وہ 1947 کا ہے، جب ہمارا ملک پاکستان آزاد ہوا تھا۔ تو وہ سسٹر یہ اپنا جو ہے نا واقعہ لکھتی ہیں کہ میرے والد صاحب نے درود شریف کی برکت کا ایک واقعہ ہمیں سنایا تھا۔ بتاتے ہیں کہ ہمارے محلے میں ایک عمر رسیدہ خاتون رہتی تھی، جن کو محلے والے حالہ حالہ کہہ کر بلاتے تھے۔ ان کے عزیز و اقارب میں کوئی بھی نہ تھا، بیچاری اکیلی رہتی تھی۔ وہ لکھتی ہیں کہ محلے میں سے کوئی نہ کوئی انہیں 3 وقت کا کھانا پہنچا دیا کرتا تھا، اور جب بھی 14 اگست کا دن آتا تھا تو خالہ گھر کے دروازے میں کھڑی ہو کر گلی میں لگی جھنڈیاں دیکھتی تھی اور روتی رہتی تھی۔ اور وہ کہتی ہیں کہ جب بچے گلی میں پاکستان کا زندہ آباد کا نعرہ لگاتے تھے تو خالہ روتے ہوئے جواب دیتی تھی کہ زندہ آباد۔ کئی بار خالہ سے پوچھا کہ آج تو آزادی منانے کا دن ہے، آپ روتی کیوں ہیں؟ تو خالہ اپنے دوپٹے سے آنسو پونچھ کر ہماری بات کو ٹال دیتی تھی۔ آخر ایک دن میں محلے کے 2 دوست کھانا دینے کے بہانے خالہ کے گھر گئے تو ضد کی کہ خالہ آج بتا ہی دیں کہ جب 14 اگست آتی ہے آپ رونے کیوں لگ جاتی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی پتر، یہ وہ دن ہے کہ جب پورا پاکستان آزادی کے گیت گاتا ہے، جشن مناتا ہے، لیکن میرے زخم دوبارہ سے تازہ ہو جاتے ہیں۔ میں آج کا دن کبھی نہیں بھول سکوں گی جب پاکستان بننے کا اعلان ہوتا ہی اور ہر طرف خون کی ندیاں بہنے لگتی ہیں۔ میری عمر اس وقت 13-14 سال ہوگی۔ ایک بھائی مجھ سے بڑا اور جس کی عمر 17 سال تھی، جبکہ مجھ سے چھوٹی ایک بہن اور ایک بھائی تھا۔ تو وہ سسٹر خاتون کا جو ہے نا واقعہ ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ اپنا یہ واقعہ شیئر کر رہی ہیں کہ ان کی عمر 13-14 سال تھی اس وقت، اور والد صاحب کا اپنا کاروبار تھا۔ جیسے ہی اس رات پاکستان بننے کا اعلان ہوا تو ہر طرف شور و غل اٹھ کھڑا ہوا، کسی کو کچھ سمجھ نہ آئی۔ میرے والدہ ایک نیک اور خاتون تہجد گزار عورت تھی۔ انہوں نے وضو کیا اور جائے نماز پر بیٹھ گئی۔ مجھے علم تو تھا کہ پاکستان ایک الگ ملک بننے جا رہا ہے، لیکن میرے ذہن میں یہ ہرگز نہ تھا کہ ہندو اور مسلم فساد اس قدر بھڑک اٹھیں گے کہ گلیاں خون سے بھر جائیں گی، اور ایک عجیب سا خوف ذہن میں سمایا ہوا تھا۔ میری والدہ نے مجھے اور میرے چھوٹے بہن بھائی کو اپنے پاس ہی بٹھا لیا۔ ہم اپنی والدہ کے سینے سے لگے بیٹھے تھے اور اپنے والدہ کو روتے ہوئے دعا مانگتے دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں میرے والد صاحب اور بڑا بھائی بھاگتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے اور والدہ سے کہا، سفینہ جو بھی ضروری سامان اٹھانا ہے اٹھا لو، ہمیں ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکلنا ہے۔ یہ سن کر میرے والدہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، انہیں سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کریں، کون سا سامان اٹھائیں اور کون سا رہنے دیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے جب یہ والدہ کی حالت دیکھی تو خود ہی آگے بڑھنے لگے اور کچھ زیور اور سامان اٹھائے۔ بھائی نے چند ایک کپڑوں کی گڈڑی بنائی اور والد صاحب نے فوراً گھر سے نکلنے کو کہا۔ میری والدہ نے چھوٹے بھائی کو گود میں اٹھایا، مجھے اور چھوٹی بہن کو ساتھ لیا۔ جیسے ہی ہم گھر کے دروازے پر پہنچے تو قیامت ٹوٹ پڑی۔ سکھوں اور ہندوؤں کا ایک گروہ جو تھا ہمارے گھر میں داخل ہو گیا اور ایک شور برپا ہو گیا۔ ہم سب ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ سکھوں نے سب سے پہلے میرے بڑے بھائی کو پکڑا اور زمین پر لٹا کر پان سے بکری کی طرح ذبح کر دیا۔ میرے والد صاحب نے کلہاڑی اٹھائی اور ان کا مقابلہ کرنے لگے۔ میں بھاگ کر مرغیوں والے بڑے ٹوکرے کے نیچے چھپ گئی۔ میرے والد صاحب کلہاڑی کے ساتھ مقابلہ تو کر رہے تھے، لیکن اس ظالم گروہ کے آگے کب تک لڑتے رہتے۔ ایک ہندو نے تلوار میرے والد صاحب کے پیٹ میں گھسا کر اسے زور سے کھینچی
کہ خون کے فوارے چھوٹ گئے۔ یہ دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ ایک چیخ تھی جو کہ میرے حلق سے نکلنا چاہتی تھی، لیکن آواز گھٹ کر رہ گئی۔ مجھے اور تو کچھ سمجھ میں نہ آیا، لیکن کانپتی آواز سے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا۔